انسان اپنی زندگی میں کئی ایسے کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے جو تھوڑی سی غلطی کے سبب، تھوڑی سی لغزش کے سبب، تھوڑی سی کم علمی کے سبب وہ اعمال انسان اپنی ذہن کے مطابق تو صحیح انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی لغزش ہو جائے یا تھوڑی سی کم علمی پیدا ہو جائے تو وہ اچھے اعمال بھی عکارت ہو جاتے ہیں، وہ اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات وہ اعمال جو کہ نیتوں کے اگر درستگی نہ ہو اس کے اندر اور علم مکمل نہ ہو تو وہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ انہی میں سے بعض اعمال پر آج سورۃ المائدہ میں گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ عز و جل نے چند جانوروں کو حرام کیا۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا۔ مردہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ نے واضح احکامات نازل کر دیے کہ جو جانور خود مر جائے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ جو پورے مارکیٹوں کے اندر اور پورے کے پوری کالونیوں میں مردار گوشت سپلائی ہو رہا ہوتا ہے، مردہ مرغیوں کا گوشت سپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض دنوں قبل ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں صحافی نے اس بات کی تحقیق کی کہ ہماری پاکستان کراچی کی بیس کالونی کے اندر کتنے مردہ جانوروں کو باقاعدہ ذبح کر کر کے ان کا گوشت مارکیٹوں میں ہوٹلوں پر سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ مردار جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اگر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، چاہے وہ مردہ مرغی بیچ رہے ہیں یا پھر مردار گوشت سپلائی کر رہے ہیں، وہ مردار گوشت سپلائی کرنے والا، مردار کو کاٹ کر بیچنے والا، جان بوجھ کر مردار گوشت کھلانے والا، یہ سارے کے سارے سخت گناہگار ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک یہ ایسے سخت مجرم ہیں اور یہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کتنا ہی قیمتی ترین جانور کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مر گیا ہے تو اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اللہ نے واضح کہہ دیا ہے والدم، اور خون، جانور جسے ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد حلال جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے لیکن اس کا خون ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور اللہ نے واضح کہہ دیا کہ خنزیر کا گوشت بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ آج یورپی ممالک کے اندر اور ان ممالک میں جہاں پر خنزیر کے گوشت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور باقاعدہ فوائد بتائے جاتے ہیں کہ اس میں کولیسٹرول کی اتنی مقدار ہے، یہ بھی بکرے کی ہی طرح تو ہے، یہ بھی تو گھاس پھوس کھاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا، اللہ عز و جل اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اگر اس نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے اور اس نے جانور کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے واضح بتا دیا کہ اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے، تو اللہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اب ہم دنیا کی کسی اور سائنس کو نہیں تسلیم کرتے، اس معاملے میں دنیا کی کسی اور حقیقت کو نہیں تسلیم کرتے۔ دنیا چاہے اس کے جتنے فوائد بتاتی رہے کہ دیکھیں خنزیر کے گوشت میں اتنا زیادہ کولیسٹرول پایا جاتا ہے، خنزیر کا گوشت اتنا نرم ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، جتنی تعویلیں کرتے ہیں، ہم کسی تعویل کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا قرآن کافی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لیے مردار کھانا، اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لیے خون کو کھانا، اور اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لیے خنزیر کا گوشت۔ تو بس اب دنیا جتنی تعویلیں کریں، کوئی تعویل قابل قبول نہیں۔ اللہ کا حکم سب سے زیادہ اولین ترجیح رکھتا ہے، اللہ کا حکم سب سے زیادہ مقدم ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے خنزیر کے گوشت سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ اب یہ تو ہے اللہ کا حکم، اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں خنزیر کے گوشت کی ممانعت کیوں آئی، وجوہات کیا ہیں؟ جہاں دنیا یہ بتاتی ہے کہ اس کے گوشت کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہے، جہاں دنیا یہ بتاتی ہے کہ اس کا گوشت فلاں فلاں بیماری میں مفید ہے، وہاں دنیا یہ نیگیٹو پہلو کیوں نہیں بتاتی کہ خنزیر کے گوشت میں
اور خنزیر جانور کے اندر بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور سائنس یہ کیوں نہیں بتاتی کہ جو انسان طعام کھاتا ہے، جو انسان چیز کھاتا ہے، اس کا اثر انسان کی ذات پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان کی فطرت پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، انسان کے عادات اور امور پر بھی ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتی کہ سبزی خور جو ہے، سبزی کھانے والا انسان اپنے دل کے اندر اگر مستقل وہ سبزی کھاتا رہے تو ایک بزدلی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر مستقل گوشت کھاتا رہے تو بہادری کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز انسان کھاتا ہے اس کے جسم پر اثر رکھتی ہے۔ تو خنزیر کے گوشت میں جہاں کولیسٹرول ہے، خنزیر کی عادتوں میں سے ایک عادت بے حیائی بھی ہے، تو اللہ عز و جل کبھی بھی بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل حیا کا حکم دیتا ہے، اور خنزیر کے اندر بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ ہے، لہذا جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں نہ ماں کا حیا، نہ بہن کا حیا، نہ بیٹی کا حیا، کوئی رشتے کا تقدس نہیں، تمام تر رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، ان کے ہاں کسی رشتے کا تقدس باقی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی اخبارات اس بات کے گواہی دیتے ہیں کہ یورپ کے اندر کئی نوجوان بچیاں بغیر شادی کی مائیں بن چکی ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں بے حیائی کا عنصر انتہا لیول کو پہنچا ہوا ہے۔ وہاں پر شناختی کارڈ کے خانے میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ وہاں شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کے نام کے بجائے ماں کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر خاندانوں کے اندر اکثر بچوں کے والدین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، والد کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے بے حیائی وہاں کی پھیلتی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ کئی مسلمانوں میں بے حیائی نہ پھیل جائے، اس لیے خنزیر کے گوشت سے بالکل منع کر دیا کہ خنزیر کا گوشت کھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ اسلام اپنے دامن میں حیا رکھتا ہے، اسلام اپنے دامن میں حیا کو وسعت دیتا ہے، اسلام اپنے دامن میں حیا کو پھیلاتا ہے، اسلام اپنے پیغام کے اندر حیا کا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا یہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا ان میں سب سے زیادہ اولین ترجیح رکھتا ہے۔ یہ حیا ہے، اسلام اس حیا کا درس دیتا ہے، اور جہاں حیا کے خلاف کوئی عنصر پایا جائے تو اسلام اس سے روکنے کی بات کرتا ہے۔